ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت جانتا ہے اور سب پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا میزبان سکندر احمان، پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ ہمارے بڑے ہی اچھے اور اسلامک نظریے پہ قائم دائم ڈاکٹر افتخار صاحب ماشاءاللہ یہ تاریخ آزادی کشمیر اور باقی اسلامک نظریہ اس کے حوالے سے بڑا مطالعہ رکھتے ہیں، اور آج ان سے جو ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ ایکٹ 1985 اس کے میکینزم کے حوالے سے، اور اس میں جو عوامی کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور حکومت کا کیا ہونا چاہیے، اس پہ ان سے بات چیت کریں گے۔ تو میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے اس ادراک نیوز پہ یعنی کہ میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک بڑے حساس موضوع پہ جو ہے آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے حوالے میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمارا زکوٰۃ کا قانون ہے اسلام کے اندر، اس کے حوالے سے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکندر احمان صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے دین اسلام کا اہم ترین رکن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آج مجھے یہاں دعوت دی۔ زکوٰۃ اسلامی سوسائٹی کی وہ فریضہ ہے جو اسلامی اکنامکس کی بیک بون ہے۔ اسلامی اکانومی سسٹم جو ہے وہ زکوٰۃ بیس ہے۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں اس کی باقاعدہ پورا نظام ترتیب دے کے تقریباً 65 عاملین زکوٰۃ مکے اور مدینے میں مقرر کر کے زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام نافذ کر دیا۔ یہ بیسیکلی زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے، اور اسلامی جو سوسائٹی ہے یا جو ملک ہے یا جو جس کو ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں، اس کی بنیادی اکائی ہے۔ اس میں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے حوالے سے جو ہمیں رول ماڈل دیا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 پلر بتائے ہیں اسلامی ریاست، جس کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، حالانکہ اس کو لکھی کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں اور نیکی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب اس سے آپ کی اس کی افادیت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ تقریباً 32 آیات ایسی ہیں جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پھر اسلامی اکنامکس جو ہے وہ بیس ہی زکوٰۃ کے اوپر کرتا ہے۔ طریقہ کار اس کا جو طے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی ریاست تبھی مرد وجود میں آئی جب اس کے پاس زکوٰۃ کا نظام ہو۔ سود کے نظام کا تصور نہیں ہے۔ سود کا نظام سن 9 ہجری میں جب نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس میں کہا کہ سود جہالت کی بات ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اندازہ کر لیں اس کا متبادل کیا ہے۔ سود کے جو معاشی نظام ہے اس کا متبادل زکوٰۃ کا معاشی نظام۔ آپ سود کو تب چھوڑ سکتے ہیں کل جال حق کا حق الباطل، زکوٰۃ حق ہے اور سود باطل ہے۔ آپ نظام زکوٰۃ وشو کو لے کے آئیں، سود گھوس ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سوورینٹی عطا کرے گی۔ آپ کے پاس اتنی معاشی طاقت آ جائے گی کہ دنیا آپ کے زیر ہوگی۔ اور سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے، تو کیا آپ اللہ سے رسول سے جنگ جی سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ اسلامی ریاست نظام زکوٰۃ اور نظام عشر کو نافذ کرے۔ جب یہ کر لیں گے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت، معاشی طاقت بننے سے نہیں روک سکتی۔ اچھا، پاکستان میں ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا آپ نے کہ
بینکوں میں بھی جو ہے آج کل انہوں نے اسلامی نظام لفظ کیے ہوئے ہیں کہ اس میں جو آپ اس طرح کریں زکوٰۃ سے پاک، اس میں جو آخر میں جا کے جب جدھر پہنچتا ہے سارا سسٹم، پھر وہ انہی بینکوں میں پیسے جاتے ہیں، انہی سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ اس بات تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا وہ کنٹیکسٹ سے ہٹ گیا ہے، مگر میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر اس وقت جدید دور کے اندر آپ بینکس کے علاوہ نظام چلا نہیں سکتے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہے کہ تصویر پکڑ کے تو وہ کسی رسی ڈالی ہوئی، ایسا نہیں آتی ہے. ہمارے جو مشاہیر ہیں، جو علماء ہیں، جو فقہ اسلامی کے اوپر دستخط رکھتے ہیں، مولانا تقی عثمانی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے خطے میں اسلامک بینکنگ جو ہے اس کو ترویج دیا اور ترغیب دی اور اسلامک بینکنگ قائم کی. دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سود کے اور بغیر سود کے نظام کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہم نے بہت ایسے سے بہت پھیلا دیا اور بڑی بڑی طویل بھی بیٹھی جاتی ہیں، چیزیں فکس کر دی جاتی ہیں کہ یہ آپ نے مجھ سے 50 روپے لیے ہیں، میں آپ سے اس کا 2 دن بعد 100 روپیہ لوں گا. زکوٰۃ کے زمرے میں، یہ سود کے زمرے میں ہے. سود کے مسئلے، ٹھیک ہے، سود کے زمرے میں آ گیا. آپ نے مجھ سے 50 روپے لیے، آپ نے کہا میں انویسٹمنٹ کروں گا، جتنا منافع آئے گا ہم اس کو تقسیم کر لیں گے. ایک دن منافع آ گیا 2 روپے، ہمیں 1 روپیہ مل گیا. دوسرے دن منافع آ گیا 10 روپے، میں 5 روپے مل گئے. تو یہ اسلامی بینکنگ ہے بیسک. اور اسلام کیونکہ مداربہ اور شراکہ کا ہے، اور یہ بینکس جو ہیں مداربہ اور شراکہ پہ بیسیکلی کام کرتے ہیں. اور مداربہ اور شراکہ جو اسلام کا نظام ہے، نظام معیشت ہے. آپ کے پاس زکوٰۃ کے بے شمار پیسے جمع ہو جائیں تو آپ پبلک کوئی آپ کے پاس غریب نہ رہے. اس کے بعد جو زکوٰۃ آتی رہے گی نا، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو آپ مداربہ شراکہ میں دیں گے، لوگوں کو دیں گے. اتنا انویسٹمنٹ انڈسٹریز کا ہے، امپلائمنٹ ہے، اور آپ اس لیے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. اسلامی بینکنگ ہماری جو ہے وہ اسلامی نظام کے وہ شریعہ بورڈ کے تابع چلتی ہے. جو چیز شریعہ بورڈ کے تابع چلتی ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہو سکتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بینک نے مجھے ایک مکان بنا کے دے دیا ہے تو میں اس کو بینک کا رینٹ کر رہا ہوں، بینک مجھے مفت دے دے. کیوں مفت دے گا؟ ایسا دیکھا نا، کیوں مفت دے گا؟ وہ مفت نہیں دے گا، وہ رینٹ لے رہا ہے اپنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی اس وقت وبا پھیل چکی ہوئی ہے سر. یہ بڑا خاص سوال ہے آپ کا، بڑا اہم سوال ہے، سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ کہ فرض ہے، آپ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدے سے رکوع سے پہلے سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا مصارف زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات فرما دی کہ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے کسی نبی اور غیر نبی پہ نہیں چھوڑا ہے، خود متعین کر دیا کہ اس کے مصارف کون ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے یا 102 ہے، مجھے پراپر یاد نہیں ہے. اس میں باقاعدہ 8 مصارف گنے گئے جو شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ. آگے 8 پورے ہوتے ہیں. آپ سنیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، عاملین ہیں. عاملین کون ہیں؟ نظام زکوٰۃ تب قائم ہوگا جب عمل مقرر کرے گی. وہ عمل جو ہے وہ میرے پاس آئے گا. میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، مجھ سے حساب مانگے گا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے پیسے کتنا مال رکھا ہوا ہے، ہم زکوٰۃ لے لیں گے. وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے پکڑے گا، پرچی یہ لیں گے، آپ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ریاست کو ادا کریں. وہ عمل ہوگا، اور عمل کا حصہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا اس کے اندر. پھر آگے چل کے فقراء، مساکین، عاملین کے بعد جو آتے ہیں وہ کون لوگ آتے ہیں؟ قیدی آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، اور اس طرح کی جو سچویشنز بنتی ہے. 8 مصارف ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ میری کوئی زکوٰۃ بنتی ہے تو میں نے کچھ پیسے نکالے اور پھوپھی ماں چاچے کو دے دیے، سمجھنا زکوٰۃ. ہر کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. قیامت ہوتی اس کا حساب ایسا دینا پڑے گا. لہٰذا علماء کو چاہیے کہ علماء عوام الناس تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے. اسلامی ملک کے اندر زکوٰۃ صرف اسلامی ریاست کا حق ہے، وہ وصول کرے گی. یہ بھی ہے نا، دیکھ لوگ کہتے ہیں اول خیش اور پھر درویش. اس میں کیا؟ ہاں دیکھیں نا، وہ کیا صدقات دے رہے ہیں. سنیں، آپ اور میں دونوں سگے بھائی ہیں، میرے پاس مال زیادہ، آپ کا مال تھوڑا ہے. میرے مال میں اللہ نے آپ کا حق رکھا ہے. آپ کلیم کریں میرے بھائی میرا بھی حصہ اس میں نکالو. اسلام تو یہ دیتا ہے آپ کو کیا ہو. اب بھائی ایک بھوکا مر رہا ہے، دوسرا پتی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گی اس کو؟ اپنے مال سے اس کا حق بنتا ہے وہ دے گا. صدقات آپ اتنے مرضی ادا کریں. زکوٰۃ 2.5 ہے، اس کے اوپر جو مرضی دے. 2.5 کی ادائیگی جو ہے اس کا ترغیب باقاعدہ نظام دے دیا ہوا ہے، آپ اسے وائلیٹ نہیں کر سکتے.
جو اس کو ویلیٹ کرے گا اس کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. چیک وہ بات زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے اوورسیز پاکستانی اور دوسرے دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کشمیری اکثر وہ پیسے ایسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جو آپ یہاں پہ پیسے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے لیتے ہیں اور خود وہ اپنے استعمال میں لے کے آ جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ جو ہے ان کا غیر اسلامی ممالک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیلکولیٹ کر کے یہاں کسی کو ولی مقرر کر کے وہ آگے اس کو تقسیم کروا سکتے ہیں. ان کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. وہ غیر اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہیں. جبکہ جب میں اور آپ یہاں کے مقامی ہمارے لیے صورت بدل جائے گی. یہاں اسلامی ملک ہے اور اگر اسلامی ملک کے اندر نظام زکوٰۃ موجود ہے حکومت نے قائم کر رکھا ہے جو ہمارے یہاں زکوٰۃ ایکٹ 1982 پاکستان کے اندر ہے, زکوٰۃ ایکٹ 1985 آزاد کشمیر کے اندر ہے. دنیا کے 9 ممالک ہیں جن میں زکوٰۃ ایکٹ ہے اسلامی ملکوں کے اندر اور آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے یہ. اور ہمارے یہاں اللہ کی طرف سے ایسی مار آ گئی کہ ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں کو سود پر جمع کروا دیا اور ہم نے اس کو سود نفع زکوٰۃ نفع فنڈ کا نام دے دیا. وہ بھائی میرے زکوٰۃ کے اوپر منافع کہاں ہوتا ہے؟ بھائی صاحب کتنی شرم کی بات ہے یہ. آپ یقین جانیے کہ اتنی شرم کی بات جو ہماری حکومت کر رہی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے تو عاملین تقسیم کرنے کے بعد نفل ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے یہ فریضہ ادا کر دیا اور ہم نے غریبوں کے پیسے بینکوں میں جمع کر کے اسے منافع کر رہے ہیں, اسے اپنے علاج کروا رہے ہیں, اسے پتہ نہیں کیا کیا سودے لے رہے ہیں. یہ ہمارے پاس عادت بن چکی ہے, پھر بھکاری بن گئے ہیں. ایک بات میں رائے صاحب کروں کہ آزاد کشمیر 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. یہاں کے 75% لوگ صاحب انصاف ہیں. یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ہماری اسٹڈیز موجود ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں خود کفیل حال ہے, خود 75% صاحب انصاف ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ہماری اسٹڈیز ہے آزاد کشمیر کے صرف بینکوں کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے اس کا سالانہ زکوٰۃ 45 ارب کروڑ بنتی ہے. تو اگر اس پہ ملک پہ خرچ کیا جائے 45 ارب 45 لاکھ افراد کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہوں گے. جبکہ ہمارے حکمران پاکستان سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, باہر سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کی شرم ہی نہیں اس بات کی آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں کافی مدت سے آپ کے علم ہے کہ ہم تمام حکومتوں سے رابطے میں ہیں. ہم نے PC1 بنا کے حکمرانوں کے لیے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں, زکوٰۃ کے جو منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس زکوٰۃ ایکٹ موجود ہے. کافی عرصہ آپ سے پہلے میری اس بات پر بات ہوئی. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا میں واحد ایسا ہی نظام وہ زکوٰۃ ہے جو اسلام نے راج کر کے ہے, اس پہ اگر عمل کیا جائے تو کوئی کمی نہیں رہے گی. خصوصاً اسلامی ممالک میں اس طرح کی جو ہے کمی نہیں رہے گی. میرا دعویٰ آپ کے اس چینل سے تمام علماء کے اندر حکمرانوں کے سامنے جو زکوٰۃ ایکٹ 1985 آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی امینڈمنٹ ہوتی ہے جو ہم گورنمنٹ کو کر کے دے چکے ہیں, اس کو نافذ کر دے اس کی روح کے ساتھ. 3 سال کے بعد اگر توبٹ سے چھم تک اس ریاست کے اندر ایک غریب مل جائے تو ڈاکٹر افتخار احمد محمود کو آپ پھانسی لگا رہے ہیں. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اور آپ کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور اس کے نظام سے جس طرح انہوں نے کہا کہ تاؤ باٹ سے بھمبر تک کوئی بندہ جو ہے غریب نہیں رہے گا, تو میں اس اپنے چینل کے حوالے سے ارباب اقتدار سے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس پہ اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 3 سال کے اندر یہ ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ 45 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے, یہ ایک بہترین خطہ بن سکتا ہے. ناظرین, میں ڈاکٹر صاحب کا اور آپ لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا جو دیکھیں گے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسا کسی پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان سکندر احمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.